باقی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کو شارع نے وضع کیا ہے یا یہ حقیقت لغویہ ہے پہلے سے موجود تھا اسی کو شارع نے استعمال کیا ہے یعنی گزشتہ شرائع میں بھی تھا یا نہیں اس کو شارع نے خود وضع کیا ہے. اچھا اگر وضع کیا ہو تو یہ وضع یا تعینی ہوگا یا تعینی ہوگا. وضع تعینی کا مطلب یہ ہے کہ شارع آ کے کہا ایھا الناس میں لفظ صلاۃ کو وضع کر رہا ہوں ارکان مخصوصہ کے لیے. یہ وضع تعینی نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا لکان اشتہر وبان ہمیں کوئی اس کے دلائل بھی ملتے کہ فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ شارع نے ایسا کوئی اعلان کیا ہے. جس طرح اعلان ولایت ہمیں ملتا ہے کہ غدیر میں اعلان ہوا ہے اسی طرح اگر وضع ہوا ہوتا اور وہ وضع بھی پھر جب وضع تعینی ہے تو اس کا پھر اعلان چاہیے تھا اظہار چاہیے تھا اور وہ پھر نقل ہوتا اور ہم تک بھی پہنچتا. ہم تک نہیں پہنچا اس کا مطلب ہے وضع تعینی نہیں ہے. وضع تعینی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ کثرت استعمال سے وہ مجاز میں استعمال ہونا شروع ہو اور اس کے بعد وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ وضع تعینی بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نماز کا صلاۃ کا استعمال مجازن یعنی جو وعد ہوا ہے دعا کے لیے اسے ہم مجازن استعمال کریں. نماز میں کیا ہمارے پاس علاقہ ہے کیا ہے یہاں پہ کل جز کا ہے کیونکہ نماز بھی مشتمل بر دعا ہے اس لیے ہم نماز کو یعنی صلاۃ کو صلاۃ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں دعا ہے اور یہ معنی مجازی کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہوا تا یہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا. یہ وضع تعینی ہوا. یہ بھی نہیں ہوا ہے یعنی الفاظ عبادات میں وضع تعینی بھی نہیں ہوا ہے وضع تعینی بھی نہیں ہوا ہے. وضع تعینی کیوں نہیں ہوا ہے اس لیے کہ آپ صلاۃ کو ارکان مخصوصہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں بے علاقے کل جز بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک جز دعا ہے اس لیے کہ علاقے کل جز میں جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جز جو ہے وہ ایسا ہو جس پر یہ کل قائم ہو. اگر ایسا جز ہے تو پھر تو آپ اس جز کو مجازن کل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا انسان کو اگر سر کہا جا سکتا ہے انگلش والا سر نہیں راس اور یہ سر کہا جا سکتا ہے کل بدن کے لیے سر استعمال کریں اس لیے کہ یہ جز ہے لیکن یہ جز رئیسیہ ہے. یہ جز وہ ہے جس پہ بدن قائم ہے. انگلی نہیں کہا جا سکتا انسان کو انگلی کہیں آپ کہیں کیوں جی انگلی کیوں کہہ رہے انسان کو اس لیے کہ یہ انسان کا جز ہے. میں مجازن استعمال کر رہا ہوں انسان کے لیے انگلی استعمال کر رہا ہوں یا آنکھ استعمال کر رہا ہوں انسان کے لیے آنکھ بھی استعمال نہیں ہوگا. بس الفاظ عبادات کے لیے وضع تعینی بھی نہیں ہے وضع تعینی بھی نہیں ہے. اگر وضع تعینی بھی نہ ہوا وضع تعینی بھی نہ ہوا تو لازمہ کیا ہو گیا حقیقت شرعیہ نہ ہوا حقیقت لغویہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ لغت میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ہمیں اس معنی لغوی پر پھر حمل کرنا ہوگا اور معنی لغوی یہی ہے یا کچھ اور ہے پھر اس میں بات کرتے ہیں. یعنی نماز ارکان مخصوصہ ہی کے لیے معنی لغوی تھا شرائع سابقہ میں بھی صرف دعا نہیں تھا ٹھیک ہے نا. تو بس یہ نماز اور روزہ اور یہ تمام چیزیں شرائع سابقہ سے آ رہا تھا وہی تھا. شرائط میں تھوڑا سا فرق آ گیا حیات میں تھوڑی سی فرق آ گیا اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا. ہے وہی نماز وہی عبادت. یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حصر کر دیا کہ نہ وضع تعینی ہے نہ وضع تعینی ہے اس لیے کہ تعینی کے لیے مجازن استعمال ہونا صحیح ہونا چاہیے جبکہ یہاں پہ مجازن استعمال نہیں ہو رہا ہے. وضع تعینی اس لیے نہیں ہے کہ وضع تعینی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہوتا تو وہ اعلان ہمارے سامنے ہوتا. کہاں اعلان کیا شارع نے. ہم کہتے ہیں وضع تعینی کی ایک اور قسم بھی ہے وہ وضع تعینی استعمالی ہے.
یعنی ہمیں جو نہیں مل رہا وہ اعلان نہیں مل رہا کہ شارع نے کہا ہو کہ میں نماز صلات کو ان ارکان مخصوصہ کے لیے وضع کر رہا ہوں، یہ نہیں ملا، یہ نا. لیکن اگر شارع صلات کو استعمال کرے ارکان مخصوصہ کے لیے اور اسی استعمال میں وضع کر دے، مثلا آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام علی رکھا ہے، میں نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے، آپ نے اس کو اعلان کر دیا، پوسٹ بنا کے لگا دیا، سب کو بتا دیا، یہ نا، یہ وضع تعینی ہے. ایک دفعہ آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ نے اس کو علی کہنا شروع کر دیا، آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، آپ نے اس کو علی ادھر آؤ، علی کو بلاؤ، علی کو دو، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، وضع کیا ہے، اس کا نام علی وضع کیا ہے. یہ کون سا ہے؟ وضع تعینی استعمالی. ٹھیک، یہ اس کا اس امکان بہت زیادہ ہے. وضع تعینی تأسیسی، ٹھیک ہے نا، کہ جو خود تعین کیا ہو اعلان کر کے، اس کا تو امکان نہیں تھا کیونکہ نہیں ہوا ہے. وضع تعینی بھی نہیں ہے کیونکہ مجاز میں استعمال ہونا ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک، بس کیا ہے یہ وضع تعینی استعمالی ہے، ٹھیک ہے نا. جب وضع تعینی تصریحی نہیں ہوا، وضع تعینی استعمالی کا امکان ہو گیا، تو پھر ہم آ جائیں گے حقیقت شرعیہ کے بحث میں کہ نہیں حقیقت شرعیہ ہے، وإلا حقیقت شرعیہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں یہ وضع کیا نہ ملتا، تعینی استعمالی نہ ملتا، تو پھر حقیقت شرعیہ کی بحث تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وضع تعینی تصریحی تو نہیں ہے، وضع تعینی بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر حقیقت شرعیہ ہی نہیں ہے، یہ حقائق لغویہ ہے، وہ بحث کرو. حقیقت شرعیہ کی بحث ہی ختم ہو گئی، آئے گی ہی نہیں. ہم نے کہا نہیں، حقیقت شرعیہ کی بحث آئے گی، اور وہ کس طرف سے آئے گی؟ یہ وضع تعینی استعمالی سے آئے گی. اسے منع نہیں کر سکتے، شارع نے ایسا کوئی استعمال نہیں کیا ہے جس استعمال کے ضمن میں وضع ہو گیا ہو. اگر استعمال کے ضمن میں وضع ہوا ہے، یعنی وضع تعینی استعمالی ہے، اس کے لیے پھر وہ اعلان نہیں چاہیے، وہ میدان نہیں چاہیے، وہ پوسٹرز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے وہ کون سی پوسٹ آئی تھی جس میں اس نے اعلان کیا ہے، کون سا پوسٹر آیا تھا، کون سا اشتہار آیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو کہ اگر آیا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا. یہ اب ہماری بحث شروع ہو گئی حقائق شرعیہ کی، حقیقت شرعیہ کی. اس کا کوئی ثمرہ بھی ہے یا ثمرہ نہیں ہے. ہم نے جب شروع میں بحث کیا تھا تو ہم نے ان چیزوں میں اس کو پیش کیا تھا حقائق شرعیہ کو جس میں ہم نے کہا تھا اس کا کوئی خاص ثمرہ نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہو، اب آیا ہم ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کا کوئی ثمرہ ہم تصویر کر سکتے ہیں یا تصویر نہیں کر سکتے. ایک لفظ بینہ ہے. ٹھیک، بینہ کا مطلب کیا ہے؟ ما یبین الواقع، جو واقع کو کھول کے بیان کر دے، ٹھیک ہے نا. قل انی علی بینۃ من ربی، علی بینۃ من ربی، یعنی اللہ نے دو شاہد میرے ساتھ بھیجے ہیں، دو گواہ بھیجے نہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے وہ چیز دی ہے جو واقع کو ثابت کرتی ہے، بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، معجزات بینہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب بینہ کا اگر آپ کس میں دیکھیں گے، شرع میں دیکھیں گے تو بینہ دو گواہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ حقیقت شرعیہ دو گواہ ہیں. اس کا حقیقت لغویہ ما یبین الواقع ہے. ٹھیک، اب جو آیات میں آیا ہے کہ ہمیں خدا نے مجھے بینہ دے کے بھیجا ہے، اسے ہم معنی لغوی پہ حمل کریں گے یا معنی شرعی پہ؟ جی کل شیء لک حلال، ہر چیز حلال ہے. کب تک؟ حتی یستیبن ان لک غیر ذلك او تقوم به البینہ. کل شیء حلال، جب تک بینہ قائم نہ ہو. ابھی آیت نہیں ہے یہ،
روایت ہے، روایت بھی امام جعفر صادق سے ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بینہ سے مراد کیا لیں گے؟ لغوی معنی لیں گے. کیوں؟ اچھا آپ کو کیونکہ عملاً پتہ ہے اس لیے آپ کو عملاً پتہ ہے کہ آپ کو 2 گواہ نہیں چاہیے، اس لیے کہہ رہے ہیں نا. وَإِلَّا ہم جب حقائق شرعیہ کی بات کر رہے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور وہ فرمائے نماز صلاۃ، تو اس صلاۃ سے آپ لغوی معنی لیں گے شرعی معنی لیں گے؟ وہاں تو شرعی لے رہے ہیں. کیوں؟ یہ دیکھیے حقائق شرعیہ ہیں، ٹھیک ہے نا. امام جعفر صادق کے زمانے تک آتے آتے تو یہ حقائق شرعیہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو لغوی معنی میں نہیں لیں گے. یہ بینہ یہاں تک بھی امام جعفر صادق علیہ السلام جو اس حدیث میں کہہ رہے ہیں، یہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم معنی لغوی لیں گے، معنی شرعیہ نہیں لیں گے. اسی طرح ہو گیا نا، ٹھیک. بس ہمارے حقائق شرعیہ کی بحث کا فائدہ ہوا. اگر ہم حقیقت شرعیہ قائل ہو گئے تو پھر یہاں 2 گواہ لینے پڑیں گے، اور اگر ہم اس کو معنی لغوی پہ ہم کریں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ما یبین الواقع، ٹھیک ہے نا. حتی تأتی البینہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نجس ہے، ٹھیک ہے. آپ کو 2 شاہد کی ضرورت نہیں ہے. الخمس علی 5 اشیاء الکنوز والمعادن والغوث والغنیمہ. ٹھیک. یہ جو خمس ہے یہ معنی لغوی ہے یا معنی اصطلاحی ہے؟ یہ خمس 5 چیزوں پر ہے، کنوز پر، معادن پر، جو آپ نے غواصی کر کے نکالا ہے اس پر، اور آپ کو غنیمت ملا ہے. ٹھیک. اگر آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہو گئے تو یہ خمس بیان کر رہا ہے کہ ان 5 چیزوں پر خمس ہے. اگر آپ حقیقت شرعیہ کو نہیں مانتے، نہ مانیں، اور آپ کہنے یہ حقائق لغویہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ خمس اصطلاحی ہے؟ نہیں، یہ خمس لغوی ہے. خمس لغوی کا کیا مطلب ہوا؟ 5واں حصہ، ٹھیک ہے نا. ان میں آپ کو 5واں حصہ دینا پڑے گا. آپ کو ایک کنز ملا، خزانہ ملا، اس میں سے آپ کو 5واں حصہ دینا پڑے گا. اگر آپ نے 5واں حصہ دے دیا تو باقی 4 حصے آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے. ٹھیک. ہاں. فرق کیا ہوا؟ اگر میں اس کو شرعی معنی لوں پھر بھی مجھے 5واں حصہ دینا ہے، اگر میں اس کو لغوی معنی دوں پھر بھی مجھے 5واں حصہ دینا ہے. فرق کیا ہوا؟ معنی شرعیہ میں کیوں شرع کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، معنی لغویہ میں یہ شرط نہیں ہے. چلیں جو جس مرضی کی طرف رجوع کریں. ابھی فرق کیا ہوا؟ مجھے ایک کنز ملا، بالآخرہ میں نے خمس دینا ہے نا، ایک 5 دینا ہے. میں چی لغوی لوں چی شرعی لوں، کوئی سمجھا ہوا یا نہیں ہوا؟ جاگ رہے ہیں؟ کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ خدا کہہ رہے ہیں 2، رسول کہہ رہے ہیں 2، امام کہہ رہے ہیں 2. وہ اگر حقائق لغوی استعمال کریں تو پھر نہیں ہوگا. اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ اطیعوا تو لغوی ہے نا، یہ تو کوئی حقیقت شرعیہ نہیں. آپ کے نہیں میں اطاعت نہیں کرتا کیونکہ حقائق شرعیہ نہیں ہے. اطاعت تو کرنا پڑے گا ظاہراً. دونوں صورت میں یہ 1 5 دینا ہے، ٹھیک ہے نا، 20% دینا ہے. اگر یہ حقائق لغوی ہوا تو آپ کو جب آپ کو وہ کنز ملا ہے تب آپ نے خمس دینا ہے. اس کے بعد سال جب گزرے گا تو آپ کو دوبارہ خمس دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حقیقت شرعیہ ہے اور خمس واجب کرنے کے دلائل ہیں وہ آپ پر خمس واجب کرتی ہیں. وہ آپ پر خمس کب واجب کرتی ہیں؟ جب آپ کو بچت ہو جائے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی جگہ باقی رہیں گی. یہ اس کے علاوہ ایک دلیل ہوگی کہ یہ کنز تمہارا مال ہی نہیں ہے،
وہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے وہ تمہارا مال تھا، اس لیے اس میں سے 20% نہیں نکالنا تھا. یہ تمہارا مال نہیں ہے. اگر اس کو تم اپنا مال کرنا چاہتے ہو تو 20% نکالو گے تو تمہارا مال ہو جائے گا. اگر آپ 20% نکالیں گے تو باقی جو کتنے فیصد رہ گیا، 80% رہ گیا، وہ آپ کا مال ہو جائے گا. جب آپ کا مال ہو گیا، آپ کی ملکیت میں آ گیا اور آنے کے بعد بچت میں چلا گیا، پھر اس پہ خمس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس پہ پھر خمس آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ 80% مخمس ہے اس لیے اس پہ دوبارہ خمس نہیں آئے گا. یہ مخمس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 20% ہے وہ کیا ہے؟ خمس شرعی ہے، میں نے ادا نہیں کیا. جو خمس شرعی کے ادلہ تھے وہ یہاں پہ نہیں آئے ہیں. لیکن اگر میں اسے حقیقت شرعیہ لوں، الخمس علی خمسۃ الاشیاء، ان 5 چیزوں پہ میں نے خمس دے دیا، باقی کیا ہو گیا؟ مخمس ہو گیا. سال کے آخر میں اس پہ خمس آئے گا؟ نہیں آئے گا. بات واضح ہے؟ اس کی مثال ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہیں، اس سے آپ کو پروفٹ آتا ہے، اور سرکاری بینک ہے، اس سے اگر آپ کو پروفٹ آتا ہے تو آپ اسے آدھا اگر فقراء کو دے دیں تو باقی آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا. یہ جو فقراء کو آدھا دے دیا، اس کے بعد وہ باقی آدھا جو اس کے پاس ہے اس پہ خمس آئے گا نہیں آئے گا؟ اس پہ خمس آئے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کے خمس کیا؟ میں تو نصف دے چکا ہوں. جس مال کا میں نے نصف دے دیا ہو، اس پہ اگر مثلا فرض کر لیں، سیستانی بھی تبریزی کہتے تھے اس طرح کہ یہ نصف کہتے تھے، وہ خمس کہتے تھے. کہ آپ کو اگر کوئی مجہول المالک، یہ اصل مسئلہ سارا مجہول المالک کا ہے نا، حکومت مالک نہیں ہے، مال مجہول المالک ہے. مجہول المالک پر اس کو ولایت کس کو؟ حاکم شہر کو حاصل ہے. حاکم شہر اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. وہ اجازت دینے کی شرط وہ یہ رکھتے ہیں کہ میں اس شرط پہ اجازت دیتا ہوں، آپ کو اس کا خمس آپ ادا کر دو، اس کا نصف آپ ادا کر دو. ٹھیک ہے نا. یہ خمس ادا کرنا کیا ہے؟ آپ کو حق مالکیت دینے کے لیے شارع، حاکم شارع آپ کو اذن دے رہا ہے. یہ شرعی خمس نہیں ہے، وہ اصطلاحی خمس نہیں ہے. اس لیے یہ خمس دینے کے بعد وہ باقی ماندہ مال مخمس نہیں ہوگا. واضح ہے جی کہ نہیں؟ واضح ہو گیا. یہ تو ہو گیا اس کا ثمرہ. اصل بحث پہ دوبارہ واپس آ جائیں. ہم نے کہا حقیقت شرعیہ ہے، اور حقیقت شرعیہ ہونے کی صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اس لیے کہ وضع تعینی تصریحی ممکن نہیں تھا، وضع تعینی ممکن نہیں تھا، وضع تعینی استعمالی ممکن تھا. اس بنیاد پر ہم نے حقیقت شرعیہ کی بحث کو کرنا شروع کر دیا. یہاں تک آ گئے تھے نا. ٹھیک ہے. ہم جیسے ہی کہتے ہیں جناب یہاں پر حقیقت شرعیہ ہے، اور وہ اس بنا پر ہے کہ یہاں وضع تعینی استعمالی ہے. محقق رائنی آگے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، وضع تعینی استعمالی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جمع بین لحاظ عالی و استقلالی لازم آتا ہے. ٹھیک. کیسے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ استعمال کا کیا مطلب ہے؟ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ لفظ کو لحاظ کریں کہ وہ فانی ہے معنی میں، یعنی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا کیا؟ عالی. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو لفظ کو آپ لحاظ کریں گے لحاظ عالی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ وضع کر رہے ہیں تو آپ کو اس لفظ کو لحاظ کرنا پڑے گا لحاظ استقلالی. جب آپ کہتے ہیں کہ وضع تو یہ لفظ تو علی لی ولدی، تو یہاں آپ نے علی کو فانی نہیں کیا معنی میں، آپ نے اس لفظ کو کیا کیا ہے؟ مستقلاً استقلالاً آپ نے لحاظ کیا ہے. بس یہ آپ کا کیا کہیں جمع بین
لحاظ عالی و استقلالی ممکن نہیں ہے. کیونکہ لحاظ عالی اور استقلالی کا جمع ممکن نہیں ہے، اس لیے استعمال کیا ہے، وضع تعینی استعمالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. جواب اس کا یہ ہے کہ استعمال میں اگرچہ لحاظ عالی چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ مقوم استعمال نہیں ہے. اگر آپ اس لفظ کو معنی میں فنا کر دیں تو استعمال ہوگا، اگر وہ لفظ فانی نہیں ہو رہا، وہ اس کو لحاظ استقلالی بھی ہو رہا ہے تو وہ استعمال نہیں ہوگا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سے الفاظ کو لفاظی کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کے ردیف کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہاں آپ ان الفاظ کو عالی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا استقلالی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی عالی دیکھ رہے ہیں. عالی دیکھ رہے ہیں تو اپنی بات کر کے نکل جائیں گے نا. آپ کا لفظ سے تو آپ کو کوئی کام ہے ہی نہیں. لہٰذا عالی میں آپ لفظ کو تو لحاظ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس لفظ کو فانی کر رہے ہیں کس میں؟ معنی میں. اور آپ معنی القاء کر رہے ہیں. معمولاً گفتگو میں یہی ہوتا ہے. اس لیے ہم کوئی اتنے فصاحت اور بلاغت اور الفاظ اور ان کے طرف توجہ نہیں دیتے. ٹھیک. لیکن جب خطابت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. کسی مطلب پہنچانا ہے ٹھیک ہے نا، اس مطلب کو بہت خوبصورت الفاظ میں پہنچانا ہے. اب جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان کو میں صرف لحاظ عالی نہیں کر رہا، میں ان کو لحاظ استقلالی بھی کر رہا. ٹھیک ہے نا. یہ گائکی میں جو گا رہے ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کی ادائیگی پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں بالنسبہ الی معنی. اس کا سارا ادائیگی پہ ہی زور ہے نا. لیکن وہ تمام الفاظ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لحاظ استقلالی کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا وہ گانا یا منقبت یا فلان سن کے سننے والے معنی کی طرف منتقل ہوتے یا نہیں ہوتے؟ منتقل ہوتے. وہ ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا؟ استعمال کر رہا ہوتا ہے. بس اگر جئنی بولدی علی کوئی کہتا ہے اور اسی استعمال کے ذریعے وہ وضع کرتا ہے، اس پہ آپ کا یہ اشکال کہ بھئی یہ تو وضع کیا ہے، لحاظ استقلالی چاہیے وضع کے لیے اور استعمال کے لیے لحاظ عالی چاہیے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا نہیں، استعمال کا مقوم نہیں ہے کیا؟ لحاظ عالی مقوم میں استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میں نے اپنے فرزند کا نام علی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو علی ہے اس کو جو میں نے لحاظ استقلالی کیا ہے وہ طبیعی علی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو اسی حین استعمال میں نے واضح کر دیا ہے. جب حین استعمال میں نے واضح کر دیا ہے تو اب جب میں استعمال کر رہا ہوں تو معوض اعلیٰ میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک. یعنی یہاں پر دو لحاظ میں نے کیے ہیں. ایک دفعہ میں نے لحاظ استقلالی کیا ہے اور میں نے اس لفظ کو دیکھا ہے، اس کے لیے میں نے واضح کیا ہے، اور اس کے بعد جب میں نے استعمال کیا ہے تو میں نے اس کو لحاظ عالی میں استعمال کیا. یہ جواب دوم ہے. اس جواب دوم سے جواب اول بہتر ہے. جواب اول میں ہم نے کیا کہا؟ جواب اول میں ہم نے کہا لحاظ عالی ضرورت نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن مقوم نہیں ہے. اگر کہیں میں لحاظ استقلالی کروں لفظ کا تو استعمال ہوتا نہیں ہوتا، استعمال ہو جاتا ہے. مثال ہم نے دی تقریر اور گائکی کی ہے نا، وہاں پر لحاظ الفاظ جو ہیں لحاظ ہوتے ہیں استقلالاً اور اس کے باوجود وہ استعمال ہو جاتے ہیں. بس استعمال ہو گئے. ہے نا. یہ جمع بین لحاظ استقلالی و عالی لازم نہیں آیا اور اشکال مرحوم نائینی برطرف ہو گیا. دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جو استعمال آپ نے کیا ہے تعینی استعمالی جو آپ نے کیا ہے یہ اصل استعمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال یا حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ جو آپ نے استعمال کیا یہ نہ حقیقی ہے نہ استعمال مجازی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے؟ استعمال اللفظ فیما وضع له، جس چیز کے لیے وضع ہوا ہے وہ لفظ موضوع اللہ میں اگر استعمال ہو تو استعمال حقیقی ہے. خوب یہ جب وہ کہہ رہا ہے جئنی بعلین، جئنی بعلی ولدی بعلی، یا جو بھی آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے نا، جو میرا بیٹا علی ہے اسے لے کے آؤ، یہ استعمال حقیقی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علی کو معوض اللہ میں استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ معوض اللہ ہے ہی نہیں. اس استعمال سے پہلے معوض اللہ ہے ہی نہیں. جب وہ معوض اللہ نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال بھی صحیح حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خوب مجازی کیا ہوتا ہے؟ یہ استعمال مجازی بھی نہیں ہے. استعمال مجازی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ استعمال مجازی بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر معوض اللہ میں قرینے کے ساتھ استعمال کرنا. جب معوض اللہ نہیں ہے تو غیر معوض اللہ بھی نہیں ہے. اور یہاں کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. آپ جو استعمال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں وضع تعینی استعمالی کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، بس یہ اشکال یہ ہوا کہ آپ کا وضع تعینی استعمالی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ استعمال ہی نہیں ہے. کیوں یہ استعمال نہیں ہے؟ استعمال یا حقیقی ہوتا ہے یا مجازی ہوتا ہے. آپ کا یہ استعمال نہ حقیقی ہے نہ مجازی ہے. استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے؟ معوض اللہ میں استعمال ہو، معوض اللہ اس کا ہے ہی نہیں. استعمال مجازی کیا ہوتا ہے؟ غیر معوض اللہ میں قرینے کے ساتھ استعمال ہوا ہو. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ایسا معنی مجازی میں کوئی استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک، یاد واضح ہے. ٹھیک، بس یہ نہ استعمال حقیقی ہے نہ استعمال مجازی ہے تو یہ باطل ہو گیا، استعمال ہی سرے سے نہیں ہے. جواب میں صاحب کفایہ نے بھی جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ استعمال کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو. ہر وہ استعمال جسے طبع تسلیم کریں، استحسان طبع رکھتا ہو، وہ استعمال صحیح ہے. یہ کس نے کہا کہ استعمال یا حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا؟ اگر ہم اس طرح استعمال کریں اور کہیں کہ میرے بیٹے علی کو لے کے آؤ، اور اس سے ہم نے ارادہ کیا ہو وضع تعینی جئنی بولدی علی، وضع تعینی استعمالی، تو یہ اگر استعمال حقیقی نہیں ہے تو نہ ہو، استعمال کیا نہ ہو؟ مجازی نہ ہو، استعمال ہے. ٹھیک ہے نا. استعمال کون سے استعمال صحیح ہے؟ استعمال حقیقی و مجازی صرف صحیح ہے؟ نہیں، ہر وہ استعمال جسے طبع پسند کرے وہ صحیح ہے. یہ طبع نے استعمال کیا ہے. ٹھیک. دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ معنی معوض اللہ نہیں ہے اس لیے یہ استعمال حقیقی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہاں معوض اللہ ہے. معوض اللہ کیا؟ یہی بچہ، اس کے لیے یہ علی وضع ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ پہلے تو نہیں تھا نا. ہم کہتے ہیں کس نے کہا کہ معوض اللہ سابقاً ہونا ضروری ہے؟ معوض اللہ کا استعمال کے مقارن ہونا ضروری ہے. اس کے اس استعمال تعینی کیا کہتے ہیں وضع تعینی استعمالی نے موضوع اللہ درست کر دیا. جئنی بولدی علی نے اس استعمال نے کیا درست کر دیا؟ معوض اللہ درست کر دیا. اسی معوض اللہ میں استعمال ہو گیا. استعمال کیا ہو گیا؟ حقیقی ہو گیا. ٹھیک. پہلا جواب یہ ہوا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ کیا ہو، استعمال یا حقیقی ہو یا مجازی ہو. جو استعمال بھی طبع پسند کرے وہ استعمال ہے، بس استعمال صحیح ہو گیا. ثانیاً ہم نے کیا کہا؟ یہ استعمال حقیقی ہے. استعمال حقیقی کیسے ہے؟ یہ معوض اللہ میں استعمال ہوا ہے. یہ جو معوض اللہ میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے موضوع اللہ کا سابق میں ہونا ضروری نہیں ہے، استعمال کے وقت ہونا ضروری ہے. استعمال کے وقت تھا. ٹھیک. مثلا اگر ایک بچے کا اس کے والد نے نکاح کر دیا،
اس سے پوچھے بغیر فضولی. ٹھیک. اب یہ فضولی نکاح کب صحیح ہو جائے گا؟ جب یہ بچہ بالغ ہو گیا، اس کے بعد راضی ہوگا تو ٹھیک ہے نا. یہ امضا کرے گا تو پھر وہ فضولی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک. اب یہ بچہ بالغ ہو گیا، اس میں وہ آ گیا، اس لڑکی بچی بھی اس کے سامنے آ گئی جس سے اس کا نکاح فضولی ہوا ہے. اس نے اس کو ہاتھ ملایا، گلے لگایا، کس کیا، جو بھی اس کے جی میں آیا اس نے کیا. ٹھیک ہے نا. اجازت دینے سے، امضا کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کس کر رہا ہے یا ہاتھ ملا رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیوں؟ یہ تو اس کی زوجہ نہیں ہے. ہاں، یہ علامت ہے اس کی رضایت پر. تو رضایت کو پہلے ہونا چاہیے یا مقارن ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. مقارن ہو کوئی حرج نہیں ہے نا. کہ آپ کہیں کہ یہ اس کو پہلے راضی ہونا چاہیے اور پہلے راضی ہو کے اس کو پہلے زوجہ ہونا چاہیے. جب یہ پہلے سے زوجہ ہو اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. نہیں، وہ پہلے جیسے ہی ہاتھ لگائے گا اسی وقت اس کی زوجیت بھی ہو جائے گی، اس کی حلیت بھی آ جائے گی. ہاتھ لگاتے وقت زوجہ ہونا ضروری ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے زوجہ ہونا ضروری نہیں ہے نا. یہ ہماری مثال میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم جب استعمال کر رہے ہیں کسی لفظ کو تو استعمال کے وقت اس کا موضوع اللہ ہونا چاہیے، معوض اللہ ہونا چاہیے ہے نا. استعمال سے پہلے ہو یہ ضروری ہے نا بھائی. اسی استعمال کے دوران وہ اس کا معنی موضوع اللہ بن گیا آئینی ہونے کی وجہ سے، وہی کافی ہے. وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ استعمال ہو جائے گا. ٹھیک. باقی پھر انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ آیا معنی شرعیہ ان جو الفاظ عبادات ہیں ان میں ہیں، ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. اللهم صل تو